الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، یہاں پہ مسئلہ نمبر ہے 1558، ہاں 1585، 1585۔ اذا وجدت ورقۃ یا اذا وجدت ورقۃ فی ترکۃ المیت قد کتب علیہا ان بعض ما ترکہ وقف فإن كان على نحو يعد اعترافا منه بوقفیتہ۔ کہتے ہیں کہ اذا وجدت ورقۃ، آپ کو ایک ورقہ ملے اور میت کے سامان میں، میت جو اپنی میراث چھوڑ کے گیا ہے اس کے اندر ایک ورقہ ملا کہ قد کتب علیہا، کہ اس کے اوپر میت نے یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ ان بعض ما ترکہ، کہ وہ جو بعض چیزیں اس نے چھوڑی ہیں، وہ مثال کے طور پہ یہاں پہ ذکر نہیں کی کہ وہ ہو سکتی ہے کوئی زمین اس کی ہوگی، کوئی گھر ہو گیا، کہ وہ جو بعض چیزیں چھوڑی ہیں وہ کیا جی وقف ہے، اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا۔ تو فإن كان على نحو، تو اگر تو یہ جو ورقہ ہے یا یہ جو کتابت ہے یا لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا کہ یعنی فإن كان، یہ جو ما کتب علیہ ہے یہ اس طریقے سے ہو کہ یعد اعترافا منہ، کہ یہ شمار کیا جائے میت کی طرف سے اعتراف بوقفیت ہی، اس چیز کے وقف ہونے کا اعتراف شمار ہو۔ یعنی کیا مطلب، آگے جو ہے وہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ کما، مثال کے طور پہ اذا كانت مزیلۃ بتوقیعہ، یعنی اذا كانت الکتابۃ مزیلۃ بتوقیعہ، کہ جیسے کتابت مزیل ہو، مزیل ذیل سے ہے کہ اس کے نیچے آئی ہوئی ہو، کہ کتابت کے نیچے کیا ہو بتوقیعہ، اس میت کی کیا ہو توقیع، اپنے دستخط ہوں کہ ورقہ کہیں کتابت کہیں، کتابت زیادہ بہتر نہیں ہے کہ کتابت کے ذیل میں، کتابت کے ذیل میں کیا ہو جو اس کی توقیع ہو، او ختم ہی، یا کتابت مزیل ہو یعنی کتابت کے نیچے کیا ہو اس کی ختم ہو، او بسمت ید ہی، یا اس کے جو ہاتھ کا بسمہ ہے، انگوٹھا ہے، فنگر پرنٹ، وہ اس کا ہو، ٹھیک ہے۔ ولم یحرز فقدانہ لبعض شرائط نفوذ الاقرار، اور اس بات کا بھی یقین نہ ہو کہ وہ جو میت ہے نفوذ اقرار کی جو بعض شرائط ہیں ان کو فاقد ہے، کہ اقرار ایک بندے کا نافذ ہوتا ہے، یعنی ان شرائط کو وہ فاقد بھی نہیں ہے، یعنی وہ عاقل بندہ تھا، کوئی ایسے بھی نہیں تھا۔ کب حین صدور منہ، کہ جب یہ اقرار اس سے صادر ہوا تھا، جس ٹائم پہ اس نے یہ کتابت لکھی تھی، اس ٹائم پہ اس کے اندر تمام شرائط بھی موجود تھیں، بالغ اور عاقل تھا، اور قصد اور ارادہ سے اس نے ایسا لکھا تھا۔ تو یعنی یہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ شرائط آیا فاقد تھیں یا فاقد نہیں تھیں، یہ ثابت نہیں ہوا ابھی تک، اور ادھر سے کتابت بھی صحیح طریقے سے لکھی ہوئی ہے، اس کا دستخط وغیرہ سب کچھ ہے، تو حکم بوقفیت ذالک شیء، تو پھر حکم لگا دیا جائے گا کہ یہ چیز کیا ہو چکی ہے جی وقف ہو گئی ہے۔ وَإِلَّا کیا مطلب، یعنی وَإِلَّا، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وَإِلَّا یہ اوپر سے ہوگا، یعنی فَإِن كَانَ عَلَى نَحْوٍ يُعَدُّ اعترافا منہ، یعنی وَإِلَّا یعنی وَإِن كَانَ عَلَى نَحْوٍ لَا يُعَدُّ اعترافا منہ، اور اگر وہ کتابت اس طریقے سے ہو کہ وہ اعتراف شمار نہیں ہوتا اس کی طرف سے، یعنی فقط لکھا ہوا ہو، اس کے دستخط وغیرہ ہوں ہی نہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے، یا جو دستخط وغیرہ ہیں وہ بھی مشکوک ہیں فرض کریں، تو پھر لم یحکم بہا، تو پھر اس کتابت کے ذریعے سے حکم نہیں لگایا جائے گا۔ وَإِن كَانَتِ الْوَرْقَةُ بِخَطِّ، اگرچہ جو ورقہ ہے وہ کیا ہے اس کے اپنے خط سے ہو، اپنے خط سے ہے، لیکن اپنے خط سے ہونے کے باوجود کوئی ایسی چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں کہ جس سے یہ سمجھا جائے کہ اس نے اعتراف کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لکھائی اس کی ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے کیا نام ہے دستخط وغیرہ نہیں ہیں، اور باقی چیزیں آپ کو کیا مشکوک ہو گئی ہیں۔ تو یعنی بہرحال قاعدہ کل یہی ہے کہ کتابت اور ورقہ کی اہمیت تب ہوگی کہ جب ثابت ہو جائے کہ واقعاً اس بندے نے لکھا ہے، اور وہ بندہ اعتراف کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کے جو زیر تسلط چیزیں رہی ہیں اس کی زندگی میں سے، اس میں سے کچھ چیزیں کیا تھی وقف تھیں، تو اگر ایسا ثابت ہو جاتا تو ٹھیک، لیکن اگر ایسا ثابت نہیں ہو پاتا اس ورقہ سے، ورقہ خود مشکوک ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ اس چیز کو لاگو نہیں کریں گے۔ لا فرق فی حجیت اخبار ذی الیت
یہ پیچھے ہم نے بیان کیا تھا کہ وقف کے ثابت ہونے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس بندے کے ہاتھ میں وہ چیز ہے اور جس کے تسلط میں وہ چیز ہے وہ بندہ خود اعتراف کرے. اگر وہ اعتراف نہیں کرتا تو پھر وہ چیز کا مالک بن جائے گا. اگر وہ خود اعتراف کرے اس کے وقف ہونے کا تو اس کی بات کو کیا آپ قبول کریں گے, وہ حجت ہوگی بات. کہتے ہیں کہ لا فرق فی حجیت اخبار ذی الید. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جو سلطنت رکھنے والا بندہ ہے اس کی خبر کے حجیت ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بین یکون اخبارا باثر الوقف, کہ یا تو وہ خبر دے خود وقف کے متعلق کہ یہ چیز وقف ہے, یعنی فقط وقف کے متعلق خبر دے باقی کوئی خبر نہ دے, اور یکون اخبارا بکیفیت ہی, یا وہ خبر دے باقاعدہ کیفیت وقف کے بارے میں بھی. مثال کے طور پہ کیفیت وقف کیا ہے کہ من کون ہی, کہ من کون الوقف ترتیبیا او تشریکیا, کہ یہ جو وقف ہوا ہے فلاں اولاد پہ فلاں چاہے وہ بندوں پہ, تو کیا یہ وقف ترتیبی ہے یا کیا ہے تشریکی ہے. اور وکون علی الذکور فقط او علی الذکور والاناث, یا یوں کیفیت کی وضاحت کرے کہ یہ وقف جو ہے وہ فقط لڑکوں کے لیے وقف ہوا ہے اس کی اولاد میں سے, یا لڑکے اور لڑکیاں دونوں کے لیے وقف ہوا ہے. او انہ علی نحو تساوی او علی نحو الاختلاف, یا یہ جو وقف ہے وہ سب کو برابر اس میں حصہ ملنا ہے, یا علی نحو الاختلاف ہے کہ کچھ کا حصہ زیادہ رکھا گیا کچھ کا تھوڑا. اسے کیا کہتے ہیں کیفیت, یعنی کیفیت کے بارے میں تفصیل دے یا تفصیل نہ دے, فقط وقف کے بارے میں بتا دے, دونوں صورتوں میں کیا ہے اس کی بات کیا ہے حجت ہوگی. کما انہ لا فرق فی الاخبار, جیسے کہ خبر دینے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بین یکون بالقول, کہ خبر جو ہے وہ اس کی قول کے ذریعے سے ہو یعنی وہ بول کے کہے, او ان یکون بالفعل, یا جو ہے وہ اس کی خبر جو ہے وہ بولے نہیں, ایک ایسا کام کرے کہ جس کام سے یہ سمجھ آ جائے کہ یہ چیز کیا وقف ہے. کما اذا کان یتصرف فیہ علی نحو الوقف, جیسا کہ وہ اس میں تصرف کرے اور تصرف بھی ایسا کرے کہ جو وقف کے کیا ہو مناسب ہو. ٹھیک ہے, وقف والا تصرف کون سا ہوتا ہے, یعنی وہ اس میں کہہ رہا ہے کہ ہاں جی فقط یہ جو اس کی اولاد ہے وہ فقط اس میں رہے, کوئی اور اس میں نہ رہے, یوں کر کے کیا ہے وہ ایک نظام اور ترتیب ان کی بنا رہے کہ یہ جی آپ اس میں رہ جائیں باقی لوگ نہ رہیں, میں بھی نہیں رہتا, یوں کر کے وہ اگر سسٹم بنا رہا ہے تو اس سے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ والا جو کام ہے وہ فقط کہاں پہ کی جاتا ہے جب وقف ہو ان کے لیے, تو وہ پھر اس فعل سے بھی کیا وقف ثابت ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اگرچہ یعنی یہ کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز رائج نہیں ہے زیادہ, تو فعل سے ایک وقف سمجھ لینا یہ مشکل ہے بات ہے. تو اگر ایک معاشرہ پڑھا لکھا ہو, پوری ایک دینی سسٹم چل رہا ہو کہ جہاں سے واضح پتہ چل جاتا ہو کہ یہ فعل کون سے والا ہے, وہاں سے یہ چیز آپ کلک کریں گے اور پکڑیں گے. وہ کرنا تو کوئی پتہ نہیں ہے, آج کل فعل سے پتہ چلتا ہی نہیں ہے کہ یہ وقف والی چیز ہے یہ قبضہ والی ہے. ٹھیک ہے, او یا تصرف فیہ علی نحو الوقف ترتیبی, یا اس میں وہ تصرف کر رہا تھا وقف ترتیبی کے طور پہ یا تشریکی کے طور پہ, یا للذکور والاناث, مذکر و مؤنث دونوں کو دے رہا تھا یا فقط ذکور کو دے رہا تھا مؤنث کو نہیں دے رہا تھا, وہکذا اس طرح کے اور بھی بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو فإن تصرفہ, تو اس کا اگر تصرف کیا ہے, اذا کان ظاہرا فی الاخبار عن حالی, اگر وہ اس بات میں ظہور رکھتا ہے, تصرف اس چیز میں ظہور رکھتا ہے کہ وہ خبر دے رہا ہے عن حال ہی اس حال وقف کے, یعنی حال وقف کی حالت کے متعلق وہ خبر دے رہا ہے, تو کانا حجتاً, تو یہ والا تصرف کیا ہو جائے گا حجت ہو جائے گا, کہ خبر القولی جیسا اس کی قولی خبر دینا کیا ہے حجت ہے. عن حال الوقف, کیفیت وقف کہتے ہیں, ہاں کیفیت, کیونکہ وہ تشریکی اور ترتیبی کی بات ہے یہاں پہ. اذا کان ملک بید شخص یتصرف فیہ بعنوان الملکیت لیکن علم انہ قد کان فی السابق وقفا, لیکن علماء, یوں کہتے ہیں علماء الگ سے معلوم ہو جائے, کہتے ہیں کہ صورتحال یوں ہے کہ ایک ملک ہے یعنی ایک گھر ہے اور بید شخص, ایک بندہ اس میں رہ رہا ہے, تصرف کر رہا ہے, اس کے انڈر میں ہے, اور یا تصرف فیہ بعنوان الملکیت ہے, وہ اس میں ایسے تصرف کر رہا ہے کہ جیسے کہ وہ اس کا مالک ہو. ٹھیک ہے, مالکوں کی طرف اس میں رہ رہے ہیں, لیکن علماء, لیکن آپ کو معلوم ہے, یقین ہے کس بات کا, کہ انہ قد کان فی السابق وقفا, کہ وہ پہلے کیا تھی وقف تھی. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے فرض کریں ایک گھر تھا وہ زائرین کے لیے تھا, کچھ عرصے کے بعد آپ جو ہے وہ پاکستان چلے گئے, نجف میں واپس ہے, دوبارہ دیکھا کہ کوئی بندہ وہاں پہ رہ رہا ہے اور ایسے رہ رہا ہے جیسا کہ یہ کیا ہو مالک ہو. تو اب یہاں پہ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ سب کا یعنی کچھ عرصہ پہلے تو یہ وقف ہی تھا, فعل کا بھی نہیں پتہ کہ فعلاً پتہ نہیں اب کیا چیز ہے.
تو کہتے ہیں کہ لم ينتزع من یدہ، تو یہ جو وقف والی ملک ہے یہ اس کے ہاتھ سے لی نہیں جائے گی، چھین نہیں لی جائے گی، بمجرد ذالک، یعنی فقط اسی علم کی صورت میں، فقط علم ہے کہ پہلے وقف تھا ابھی کا نہیں پتہ، تو فقط اسی وجہ سے وہ جو بندہ ہے یا کوئی بھی جو ہے وہ حاکم شاعر وغیرہ اس کے ہاتھ سے وہ چیز چھین نہیں لے گا۔ ما لم یثبت وقفیتہ فعلا، جب تک ثابت نہ ہو جائے اس گھر کا فعلاً، ابھی زمانہ ماضی نہیں، ابھی جب اس میں رہ رہے، ابھی جب تک اس کا وقف ہونا ثابت نہیں ہو جاتا تو وہ چیز اس سے آپ نہیں لے سکتے، لیکن اگر ابھی اس کا وقف ہونا ثابت ہو جائے گا تو پھر تو ظاہری بات ہے وہ اس کے ہاتھ سے کیا لے لیں گے، کیونکہ وہ غصب کر رہے، غاصب کو اٹھانا ضروری ہے۔ وقضا، یعنی بالکل یہ صورت حال ہے کہ لو ادعى احد انه قد وقف على آبائه نصرا بعد نصر، انه قد وقف على آبائه نصرا بعد نصر، کہ کوئی ایک بندہ یہ دعویٰ کہ کر دے کہ بھی جس گھر میں یہ بندہ رہ رہا ہے یہ زمین تو کیا تھی، وہ اس کے آباء پہ کیا وقف تھی، نصرا بعد نصر، وَأَثْبَتَ ذَلِكَ، اور اس چیز کو وہ ثابت بھی کرے کہ ہاں یہ جو چیز ہے وہ اس کے آباء و اجداد پہ کیا ہے، وقف تھی، لیکن من دون ان یثبت کونہ وقفا فعلا، لیکن وہ ابھی فعلاً اس کا وقف ہونے کو ثابت نہیں کر سکتا، یعنی ہو سکتا ہے پہلے وقف تھی تو درمیان میں کوئی ایسے حالات بن گئے ہوں، اس کو بیچنا جائز ہو گیا ہو، انہوں نے بیچ دی ہو، ٹھیک ہے، خراب ہو گئی ہو، انتفاع ممکن نہ ہو اور یہ اس کا مالک بن گیا ہو، تو یہ تو فعلاً تو صورتحال مختلف ہو سکتی ہے۔ وہ کہہ رہے کہ ہاں اس کے آباء و اجداد کے لیے تو یہ چیز وقف تھی، بھئی ابھی کا بتاؤ، ابھی کا کیا کرنا ہے، ابھی وقف ہے یا وقف نہیں ہے، کہتے نہیں یہ میں ثابت نہیں کر سکتا، تو اگر ابھی فعلاً اس کی وقفیت کو ثابت نہیں کیا جا سکتا تو قضا اس کا یہی حکم ہے کہ اس کے ہاتھ سے وہ چیز آپ نہیں لے سکتے، یعنی یہاں پہ وہ جو قانون ہے اس سے صحابہ والا قانون نہیں چلے گا، یہاں پہ آپ کہتے ہیں پہلے وقف تھی تو ابھی کیا وقف ہوگی، نہیں، ابھی کو ثابت کرنا پڑے گا باقاعدہ۔ نام لو اقر ذو الید فی مقابل خصمہ بانہ قد کان وقفا، لیکن جو ذو الید ہے جس نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا رہ رہا ہے، اگر وہ خود اقرار کرے فی مقابل خصمی، اپنا جو جس سے لڑائی اس کی تھی، مد مقابل خصم، اس کے مقابلے میں آ کے یہ اقرار کر لے کہ بانہ قد کان وقفا، کہ یہ چیز تو کیا تھا، یہ گھر تو کیا تھا، وقف تھا، اس نے بھی زمانہ ماضی کا اقرار کر لیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز وقف تھی، لیکن ہوا کیا، الا انہ قد حصر المسوق للبیع، لیکن ہوا کیا تھا کہ مسوق، مجوز، اس کو بیچنے کے لیے کیا ہے شرعی طور پہ مجوز حاصل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے جی، وہ شرعی مجوز ہم نے بیان کیے تھے کہ اگر انتفاع اس سے ناممکن ہو گیا، آخری راستہ بیچنی پڑا اس کا، ٹھیک ہے، آخری راہ فقط بیچنا رہ گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں اعتراف کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ پہلے یہ چیز وقف تھی، لیکن ہوا کیا کہ بیچنے کا مسوق شرعی طور پہ حاصل ہو گیا تھا، اور وقد اشتراہ، اور اسی نے کیا ہے اس زمین کو کیا خرید لیا، اسی گھر کو اس نے خود خرید لیا، تو پھر کیا کہتے ہیں وقد اشتراہ، یعنی پوری ہم وَلَوْ أَقَرَّ ذُو الْيَدِ فِي مقابل خصمِ سَقَطَ حُکْمُ يَدِهِ، تو اس صورت میں اس کے جو ید والا حکم ہے نا یہ ساقط ہو جائے گا۔ ید والا حکم کیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں وہ چیز ہوتی ہے وہی تصرف اس میں کر سکتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اب یہ جو حکم ہے نا یعنی اس میں تصرف کرنے والا یہ حکم ساقط ہو جائے گا، اب آپ اس میں تصرف نہیں کر سکتے، وَيُنْتَزَعُ مِنْهُ، اور اس سے وہ چیز کیا لے لی جائے گی، وَيُلْزَمُ بِإِثْبَاتِ الْأَمْرَيْنِ، اور اسے کہا جائے گا کہ دو کاموں میں سے تم ایک کام کو کیا کرو، ثابت کرو، بلکہ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ نہیں ہے، بِالْأَمْرَيْنِ ہے کہ تم دونوں کاموں کو کیا ثابت کرو۔ پہلی بات آپ یہ ثابت کرو کہ وجود المسوق للبیع، کہ یہ جی مجوز شرعی موجود تھا بیع کا، اور دوسرا یہ ثابت کرو کہ وہ وقوع شرع، کہ اس کو بیچا گیا اور خریدنے والے بھی کیا ہے آپ تھے، تو اگر یہ دو باتیں ثابت نہیں کر سکتے تو پھر آپ کا جو اقرار ہے اس کے وقف ہونے کا جو آپ کے خلاف ہے اسی پہ آپ کے اوپر نافذ کر دیا جائے گا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ خود اگر بندہ اقرار کرے زمانہ ماضی میں وقف ہونے کا تو وہ تو پھنس جائے گا، وہ چیز سے لے لی جائے گی، لیکن اگر اس بندے کے علاوہ دوسرے لوگ زمانہ ماضی میں یا گزشتہ نسلوں کے لیے وقف ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ فعل کو ثابت نہیں کرتے، بالفعل کو، زمانہ حال کو، تو وہ پھر اس چیز کو کیا نہیں چھیڑا جائے گا، وہ ان کے پاس کیا ہے باقی رہے گی۔ اذا اراد المتولی مثلا بیع العین الموقوفہ بدعوی وجود المسوق للبیع، متولی نے مثال کے طور پہ ارادہ کر لیا کہ اس عین موقوفہ کو کیا ہے جی فروخت کرنا ہے، اور اس کا دعویٰ کیا ہے کہ مسوق للبیع موجود ہے، کہ اس کی بیچنے کا جو مجوز ہے شرعی طور پہ مجوز وہ پیدا ہو چکا ہے،
تو اب جو ہے وہ کوئی بندہ بھی گیا، اس کو متولی کہہ رہا ہے کہ ہاں بھئی یہ جو ہے نا امام بارگاہ میں بیچ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ زائرین کے گھر میں بیچ رہا ہوں. آپ پوچھیں بھی ہاں بھی کیوں بیچ رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جی شرعی طور پہ بیچنا جائز ہے، میرے لیے ثابت ہے. تو کیا خریدنے والے کے لیے یہ بات شرعی طور پہ جائز ہے کہ وہ امام بارگاہ خرید لے، زائرین کا گھر خرید لے، فقط اس بنیاد پہ کہ اس کا جو متولی ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی شرعی طور پہ میرے لیے بیچنا جائز ہے؟ کہتے ہیں کہ لم یجوز الشراء منہ، اس متولی سے خریدنا جائز نہیں ہے، الا بعد تثبت من وجودہ، مگر یہ کہ جب آپ تثبت اور تحقیق کریں گے، تفتیش کریں گے، من وجود المسوق للبیع، آپ خود تحقیق کریں گے اور آپ کے لیے جب ثابت ہوگا کہ واقعی یہاں پہ شرعی مجوز بنتا ہے تو پھر آپ خرید سکتے ہیں، وگرنہ کیا نہیں خرید سکتے. اما لو بیعت العین الموقوفہ ثم حدث شک للمشتری او لطرف ثالث، لیکن اگر تحقیق وغیرہ ہوگی اور تحقیق ہونے کے بعد کیا ہے عین موقوفہ کو بیچ دیا، بیچنے کے بعد کیا ہے ثم حدث شک للمشتری، مشتری جو خریدنے والا ہے اس کو شک پڑ گیا، او لطرف ثالث، یا کسی تیسرے بندے کو کیا شک پڑ گیا کہ فی وجود المسوق للبیع فی ہی نہیں، کہ جب اسے بیچا جا رہا تھا تو اس وقت کیا شرعی مسوق موجود تھا یا موجود نہیں تھا، ہو سکتا ہے ہمیں اشتباہ ہوا ہو، شرعی طور پہ جائز نہ ہو بیچنا. تو کہتے ہیں کہ جاز البناء علی صحتی، تو یہاں پہ جائز ہے کہ آپ بیع کے صحیح ہونے کے اوپر کیا رکھیں، بنا رکھیں. ہاں بیع و شراء، تو یہاں پہ بنا رکھنا کیا صحیح ہے. نام اذا تنازع المتولی والموقوف علیہ مثلا فی وجود المسوق وعدمہ، اگر متولی اور موقوف علیہ کا یہاں پہ نزاع پیدا ہو جائے، یعنی وہ طرف ثالث کیا ہے جی موقوف علیہ درمیان میں ٹپک پڑا، اس نے متولی کو کہا کہ بھئی آپ نے یہ جو مجوز شرعی بنایا ہے اور فلاں بندے نے آپ سے خرید لیا ہے، میں آپ دونوں کو کہتا ہوں کہ یہ مجوز شرعی تھا ہی نہیں. متولی کہتے ہیں نہیں جی تھا، دونوں کو کیا ہو گیا جی نزاع ہو گیا. اب جب نزاع ہوا تو فرافع امرهم الی الحاکم شرعی، وہ اپنے معاملے کو کس کے پاس لے کر چلے گئے، حاکم شرعی کے پاس لے کر چلے گئے. اب یعنی صورتحال کیا پیدا ہو چکی ہے کہ مشتری نے تو وہ چیز خرید لی ہے اور بعد میں نزاع پیدا ہو گیا، اور صورتحال کیا ہے جی مشکوک ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں مجوز شرعی تھا یا نہیں تھا، متولی کہہ رہا ہے اور اس کا جو موقوف علیہ ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں ہے. تو اب کیا یہ بنا رکھ سکتے ہیں صحت بنا پہ؟ کہتے ہیں کہ اگر معاملہ حاکم شرعی کے پاس چلا جائے، فحکم بعدم ثبوت ہی، اور حاکم شرعی یہ فیصلہ کر دے کہ مجوز شرعی ثابت ہی نہیں تھا، وبطلان البیع، اور یہ فیصلہ کر دے کہ آپ کی بیع کیا تھی، باطل تھی، تو لازم ترتیب و آثاری، تو یہاں پہ مشتری کے اوپر لازم ہے کہ اس بیع کے جو آثار ہیں، یعنی اس فیصلے کے جو بطلان بیع کے جو آثار ہیں اس کو کیا کرے، مرتب کرے. وہ آثار کیا ہیں کہ وہ چیز واپس کرے اور دوبارہ اس کو وقف کے طور پہ دے دے اور پیسے وغیرہ کیا یہ کر لیں. ان لازم ترتیب و آثار ہی، آثار کی میرے گھر پلٹائیں ہم حکم کی طرف سے زیادہ بہتر ہے کہ جو قاضی کا حکم ہے اس کے جو آثار بنتے ہیں اس کو مرتب کرنا کیا ہے جی لازم ہے. جب یہ واضح ہو جائے کہ شرع صحیح ہے اس کا بیچنا، جب وہ خریدنے والا ہے تو آیا دوسرے کاموں میں وہ خرچ کر سکتے ہیں، یعنی استعمال کر سکتا ہے. ہاں جو بندہ خریدے گا وہ تو پھر مل کے تلک ہو جائے گی نا اس کے لیے. ہاں جو چیز بنائے آگے بیچے جو کرے، یعنی یہ تو نہیں ہے خریدنے کے بعد وہ پھر اس کو زائرین کے لیے رکھے، یہ تو نہیں ہے، وہ تو اس کی ملک ہو جائے گی. اچھا، الحاق فیہ بابان، وقف کے آخر میں جو ہے وہ دو باب اس کے ساتھ ملحق کر رہے ہیں. پہلا جو باب ہے وہ حبس اور اس کی اخوات میں ہے، دوسرا جو ہے وہ صدقہ کے بارے میں. حبس کا مطلب لغوی کیا مطلب ہے، روک لینا، ٹھیک ہے. اور یہ روایات میں یہ چیز وارد ہوئی ہے، حبس وقف سے ہٹ کے ایک حبس ہے. حبس میں یعنی ایک انسان جو ہے وہ یہ نیت کر لیتا ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ جو ہے وہ 10 سال کے لیے 15 سال کے لیے، اس میں مدت بھی جائز ہوتی ہے، وقف میں تو مدت نہیں ہوتی، اس میں مدت بھی انسان لگا سکتا ہے. یعنی بالکل وقف والا نتیجہ ہے کہ یہ زمین جو ہے وہ میں فلاں بندوں کے لیے رکھتا ہوں کہ وہ اس میں تصرف کریں گے، لیکن حبس ہوگا یعنی کیا مطلب، بیچ نہیں سکیں گے. اس طریقے سے کیا اسے پھنسا دیا کہ بیچ نہیں سکیں گے، باقی کیا اس میں وہ تصرف کرتے رہیں. ہاں گراؤ، اچھا اچھا نئی چیز ہے، یعنی ہمیں تو نہیں پتہ، وقف والے وقف ہی سنے، حبس تو نہیں سنا کبھی. قبضہ نہیں کرنا، حبس مطلب روکنا، جو ہم سلیکٹیو نہیں کہتے حبس ہو گئی ہے، حبس کیا مطلب ہوا رک گئی ہے، اس سے روکنا، ملک کو روکنا کیا مطلب کہ اب کوئی نہیں اسے بیچ سکتا.
پیچھے رکی کہا رہے تھا کہ یہ وقت کی بات میں کہ ایک صورت وقت کی کہ آپ اگر اس میں مدت لگاتے ہیں تو باطل ہے، یہ تعویل کریں کہ وہ اس نے حبس کیا، ہاں اس نے حبس کیا، اگر حبس کی نیت ہے تو اس میں مدت لگ سکتی، یعنی وقفی ہے۔ تو نہیں کہہ رہے حبس، کس کو؟ صاحب جو کہہ رہے ہیں گروی تو نہیں کہہ رہے حبس کو، رہن نہیں ہے، رہن تو نہیں ہے، ہاں رہن کی بات نہیں ہے، رہن کی بات نہیں، وہ تو بیع و شرع میں وہ تو پڑھ چکے ہیں پیچھے، قرضے میں ہے، قرضہ کسی سے لیتے ہیں کوئی۔ یجوز للمالک، کوئی بھی بندہ مالک ہے کسی بھی گھر کے کسی بھی چیز کا، شرعی طور پہ اس کے لیے یہ کام کرنا جائز ہوتا ہے۔ کون سا کام؟ کہ ان یحبس ملکہ، کہ وہ اپنی ملک کو حبس کر دے، روک دے، کہتا ہے کہ میری ملک کیا رک جائے گی، کس کے اوپر رکے گی جی؟ علی جہت معینہ، فلاں معین کام کے لیے، جہت کام کو کہتے ہیں، اور وہ کام بھی ایسا ہو کہ یجوز الوقف ہو لیا، کہ جس کام کے لیے وقف کرنا جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وقف والی شرح ساری اس کے اندر موجود ہوں، وہ کام حلال ہو، شرعی ہو۔ اور وہ جہت معینہ کے لیے کس طرح سے وہ حبس کرتا ہے کہ علی ان یصرف نماؤہ فیہا، کہ اب جو ہے وہ میرے باغ سے اور میرے گھر سے جو بھی فائدہ حاصل ہوگا وہ کہاں پہ خرچ کریں گے؟ فیہا، اسی جہت معینہ میں کیا خرچ کریں گے، یعنی میرے گھر کو ایجار پہ دیں، میرا باغ ہے ایجار پہ دیں، اس سے کیا ہے کوئی چیز پھل وغیرہ حاصل کریں، وہ سارے کا سارا پیسہ کیا ہے جی اسی کام میں کیا خرچ کرنا ہے۔ اچھا، وقف میں کیا ہوتا تھا کہ وہ چیز اس کی ملک سے نکل جاتی تھی، لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ ولا یخرج بذالک عن ملکہ، حبس کے ذریعے سے وہ چیز کیا ہے اس کی ملک سے کیا نہیں نکلے گی۔ فإن كان حبسه دائما او مطلقا منظرا على الدوام لازمہ، اور اگر اس کا حبس کرنا کیا ہو دائمی ہو، دائمی کیا ہے پوری زندگی کے لیے، وہ کہتا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ چیز کیا وقف ہے ہمیشہ کے لیے، یا اس نے مطلقاً لفظ دائمی کا لفظ نہیں بولا، ایسے ہی کہا کہ یہ حبس میں کرتا ہوں، اور مطلق کیا چیز ہے؟ منظراً علی الدوام، ایسا اطلاق کہ جس کو آپ کس کے اوپر لے کر آتے ہیں؟ دوام کے اوپر، آپ کہتے ہیں اس اطلاق کو ہم کس کے اوپر نازل کر رہے ہیں؟ دوام کے اوپر، تو اب کہتے ہیں کہ لازمہ، یہ جو حبس ہے لازم ہو جائے گی۔ لازم کیا مطلب؟ کہ لم یجوز له الرجوع فیہ، کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا کر لے؟ رجوع کر لے حبس میں، کہ نہیں جی اب میں اسے دوبارہ واپس لاتا ہوں کہ میں خود اس میں کیا کروں گا؟ تصرف کروں گا، نہیں۔ ما دامت العین باقیتاً، جب تک وہ عین باقی ہے، وَلَهَا نُمَاءٌ مُعْتَدٌ بِهِ، اور اس کا نما بھی حاصل ہو رہا ہے، اور نما بھی کیا ہے؟ معتد بہ ہے، کہ یمکن صرف الجہت المحبوس علیہ، اور اسے یہ جو نما ہے اسے خرچ کرنا اس کاموں کے اوپر کہ المحبوس علیہ، جس کاموں کے لیے کیا ہے اس کو محفوظ کیا گیا ہے، اس کے اوپر خرچ کرنا بھی ممکن ہے۔ تو جب تک وہی قانون ہے پیچھے بیان کیا تھا نا، وقف کی جب تک منفعت معتد بہا ہو اسے بیچ نہیں سکتے، تو یہاں پر بھی جب تک اس کی منفعت معتد بہا ہے وہ رجوع نہیں کر سکتا، اسے دوبارہ اپنے پاس واپس نہیں لا سکتا۔ تو یعنی یہ بالکل کس کی طرح ہو جائے گی؟ یہاں پہ وقف کی طرح ہو جائے گی، فقط یہاں پہ نام کون سا ہے؟ حبس کا ہے، نام حبس کا ہے، اور بالکل کام اور ثمرہ کون سا ہے؟ بالکل وقف والا ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ وہاں پر وہ چیز اس کے پاس واپس نہیں آتی، یہاں پر بھی اس کے پاس چیز کیا واپس نہیں آئے گی۔ وَإِنْ كَانَ مُقَيَّدًا بِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، اور اگر یہ حبس کیا ہو مقید ہو ایک معین مدت کے ساتھ، تو پھر یہاں پہ یہ ثمرہ ظاہر ہوگا کہ لم یجوز له الرجوع قبل انقضاء المدت، تو اس ٹائم کے گزرنے سے پہلے کیا ہے اس کے لیے رجوع کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وَإِذَا انْتَهَى الْمُدَّةُ انْتَهَى التَّحْبِيسُ، جب مدت ختم ہوگی تو تحبیس بھی کیا ہے؟ ختم ہو جائے گی، یعنی بالکل نکاح متع والا کیس بن جائے گا۔ فَإِذَا قَالَ، ایک بندے نے یوں کہہ دیا کہ فرسی محبس علی نقل الحجاج، کہ میرا جو گھوڑا ہے وہ محبس ہو گیا، وقف نہیں کہا، اس سے میں نے جی محبس کر دیا ہے حجاج کرام کو کیا نقل کرنے کے لیے۔ گھوڑے ابھی تو کون گھوڑوں پہ حجاج بیٹھتے ہیں، وہ شادی والے دولہے کے لیے پھر ٹھیک ہے کہ میرا گھوڑا وقف ہے، کس کے لیے؟ کہ دولہے کو کیا اس کے اوپر بٹھائیں گے، ٹھیک ہے، نقل العریس۔ او عبد محبس علی خدمت العلماء، یا جو میرا غلام ہے اسے میں نے جو ہے وہ محبس کر دیا کس کے لیے؟ علماء کی خدمت کے۔ دونوں مثالیں پرانے زمانے کے لے کر ایسے ہی ثانی جو ہیں ہی نہیں۔ تو لازمہ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا ما دامت العین باقیتاً، جب تک وہ عین کیا باقی ہے، علامات قدم، جیسے کہ ہم نے کیا بیان کیا ہے۔ اچھا، یہ تو وہ دائمی کی مثال ہوگی۔ وَإِذَا جَعَلَ الْمُدَّةَ 20 سنین، اور اگر اس نے مدت کو کیا 10 سال مثال کے طور پہ رکھا، تو لازمہ فی العشر، تو 10 سال تک یہ لازم رہے گا، وَانْتَهَى بِانْقِضَائِهَا، اور جب 10 سال گزریں گے تو یہ کیا ہے جی ختم ہو جائے گا یہ حبس۔ یہ جو اوپر قاعدہ بیان کیا کہ ولا یخرج بذلک عن ملکہ، یہ ہر دو صورتوں میں لاگو ہوگا، چاہے جائزہ ہو یا لازمہ ہو، یا لازمہ کی صورت میں خارج ہو جائے گی اس مدت میں، پھر مدت کے بعد واپس آ جائے گی۔ نہیں، ابھی ملک اس کے پر ملک رہے گی، یعنی اس کی ملک میں یہ چیز رہے گی، لیکن وہ تصرف نہیں کر سکتا۔
یعنی لازمہ ہونے کی صورت میں نکل جائے گی، جیسے وہ مدت ختم ہو جائے گی پھر یہ واپس آ جائے گی. جس طرح وقت میں ہوتا ہے کہ وقت میں چلی جاتی ہے، پھر بعد میں اگر کوئی مر جائے یا نہیں، یہ جو تعبیر ہے ولا یخرج بذالک عن ملکی کہ تحبیس کرنے سے وہ چیز اس کی ملک سے خارج نہیں ہوتی. یہ تو اس صورت میں نا جب وہ مدت معین کر رہا ہے، جب مدت معین نہیں کر رہا تو پھر تو ہاں، یعنی اگر مدت معین نہیں کر رہا، ہم یہ سوال رکھیں کہ کیا پھر اس کی ملک سے نکلتی ہے یا نہیں نکلتی؟ نہیں نکلتی. یعنی پھر ہم کیا کہتے ہیں اس کا ثمرہ کوئی نہیں ہے نا. مثلا یہ جس طرح خادم کی مثال دی ہے، یہ عبد دوسرے خدمت بھی کرتا رہے گا اور اس کی خدمت بھی کرتا رہے گا، یہ بھی ہے. یعنی یہ بھی خود بھی استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس نے کہہ دیا کہ نما سارے اس کام کے لیے ہوں گے، میرے لیے ہوں گی نہیں. استثناء کی یہ نہیں ہے نا. یہ تو جب حاجی آئیں گے تو کہیں گے جیسے فارغ بیٹھا نہیں، وہ تو چلیں حاجیوں کے لیے ہو گیا، ٹھیک ہے. اگر وہ اس نے مطلقاً کہہ دیا کہ چلیں اذا حبس ملکہ علی شخص، ایک بندے نے اپنی ملک کو کیا ہے ایک شخص کے اوپر کیا ہے وہ حبس کر دیا ایک شخص کے اوپر. فإن عین مدتاً کعشر سنین، اگر اس نے مدت معین کیا جیسے کہ 10 سال ہیں، اور مدت حیات ذالک شخص، یا اسے کہا کہ بھی جب تک آپ زندہ ہو، جب تک آپ زندہ ہو یہ ہے وہ گاڑی آپ کی، تو لازم الحبس فی تلک المدت، تو اس مدت میں حبس کیا رہے گی؟ لازم رہے گی. وہ بعد، اور اس مدت کے بعد کیا یرجع الی الحابس، وہ اسی حبس جس نے کیا ہے حابس، اس کے پاس واپس آ جائے گی. وَإِذَا مَاتَ الْحَابِسُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، اور اگر مدت گزرنے سے پہلے حابس مر گیا تو باقی الحبس علی حالہ الی ان تنتہی المدہ، تو حبس اپنی حالت پہ باقی رہے گی جب تک کہ جو مدت اس نے معین کی تھی وہ ختم نہ ہو جائے. تو فیرجع، یعنی فیرجع کیا مطلب کہ اگر مدت ختم ہو جائے گی تو فیرجع الی ورثتہ، تو اب وہ چیز کیا ہے واپس پلٹے گی اس حابس کے وارثوں کی طرف. وَإِذَا اب حابس علیہ مدت حیات نفسی، اور اگر اس نے اپنی کیا ہے وہ زندگی کی قید لگائی تھی کہ جب تک میں ہوں تو یہ چیز تمہارے لیے کیا وقف ہے، تو لم یجوز لہ الرجوع ما دام حیا، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب تک وہ کیا ہو زندہ ہو رجوع نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد رجوع کر لے. کہتا ہے کہ فائزہ ماتا، جب مر جائے گا تو رجع الی ورثتہ، اس کو رجوع کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، بلکہ یہ چیز خود کیا ہے اس کے وارثوں کی طرف واپس پلٹ جائے گی. وَإِذَا حَبَسَهُ عَلَىٰ شَخْصٍ، ایک شخص کے اوپر اس نے حبس کیا، وَلَمْ يَذْكُرْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً وَلَا مُدَّةَ حَيَاةَ نَفْسِهِ وَلَا حَيَاةَ الْمُحَبَّسِ عَلَيْهِ، اس نے ان تینوں باتوں کو ذکر نہیں کیا، نہ ہی کوئی معین مدت ذکر کیا، نہ یہ ذکر کیا کہ تمہاری زندگی تک وقف رہے گی حیات نفسی، یعنی میری زندگی تک وقف رہے گی، اور نہ یہ ذکر کیا کہ محبس علیہ، جس کے اوپر حبس کر رہا ہے اس کی زندگی تک یہ کیا رہے گی حبس رہے گی. ففی لزوم ہی الی موت الحابس، تو اس صورت میں کیا یہ موت حابس تک لازم رہے گا معاملہ. و بعد موت ہی، اور جیسے ہی وہ حابس مرتا جائے گا تو یرجع الی ورثتہ، اور اس کی وارثوں کی طرف یہ چیز پلٹ جائے گی. و جواز ہی، یا یہ جو ہے وہ لازم نہیں رہے گا بلکہ معاملہ کیا رہے گا جائز رہے گا، یعنی فیجوز له الرجوع فیہ متی شاء، جب وہ چاہے اس میں کیا کر لے رجوع کر لے. تو اس بارے میں کہتے ہیں 2 قول ہیں، اور پہلا قول صحیح ہے. پہلا قول کیا مطلب کہ حابس کے مرنے کے بعد ہی یہ چیز کیا ہے اس کے وارثوں کو پلٹے گی، وگرنہ کیا نہیں پلٹے گی. اچھا، ایک مسئلہ پڑھ لیتے ہیں. یعتبر القبول والقبض فی الحبس علی شخص، یعنی اگر ایک شخص کے اوپر بندہ حبس کر رہا ہے نا تو پھر تو ضروری ہے کہ وہ جو اگلا بندہ ہے وہ قبول بھی کرے، اور قبول کے ساتھ ساتھ کیا ہے جی قبض بھی کرے، دونوں کام ہوں گے، تو تب کیا حبس یہاں پہ مکمل ہوگی. ولا یعتبران فی الحبس علی الصرف فی جہت معینۃ، اور اگر وہ اس کو جو ہے وہ جہت معینہ یعنی ایک معین کام کے لیے اسے وہ وقف کرتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ صرف فی جہت معینہ، کہ جو بھی نما حاصل ہوں گے اسے آپ صرف کریں گے، یا جو بھی اس کا انتفاع ہے اسے آپ خرچ کریں گے فی جہت معینہ فلاں معین کام میں. تو اس صورت میں کیا ہے لا یعتبران، نہ ہی قبول کرنا ان کا واجب ہے اور نہ ہی کیا ہے قبض کرنا واجب ہے. تو یہ ایک طرح کی کیا ہو جاتی ہے وقف عام ہی ہو جاتی ہے. یعنی اگر جہت اس نے معین کی کہ یہ مجلس کے لیے پیسہ خرچ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کو کھلانے کے لیے خرچ ہوگا، تو وہ اگلے قبول نہ بھی کریں تو ٹھیک ہے، کیونکہ بات یہاں پہ کس کی ہے جہت کی ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.